بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری عزت دار ماؤں بہنوں، ہم سب کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ صوبہ کرناٹک میں 30 جون سے 30 جولائی تک SIR کا کام شروع ہوگا، اور اسی کے درمیان ہمیں اور آپ کو SIR کا فارم فل کر کے BLO کو حوالے کرنا ہوگا. اس کی تفصیلات آگے آپ کو بتائیں گے. تھوڑی سی بات یہاں سمجھنا ضروری ہے. SIR یہ فی نفسی ہی غلط نہیں ہے. یہ ووٹرز کی شفافیت کے لیے کیا جاتا ہے. ووٹرز پر خصوصی نظر ثانی کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ گڑبڑیاں ہیں، جو کچھ کمی ہے، اس کو دور کر کے پاک صاف کیا جاتا ہے. لیکن جو ایجنسی اس کو کرتی ہے اور جو حکومت اس کو کرا رہی ہے، ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں. SIR کا کام یہ 2002 میں بھی ہوا تھا. اس وقت اتنے سوالات نہیں کیے گئے تھے، اتنے دستاویز نہیں مانگے گئے تھے، بلکہ ہندوستانی کی شہریت کو مضبوط کرانے کے لیے 2002 کے اندر SIR کرایا گیا تھا. لیکن موجودہ وقت میں SIR کا جو کام جس نظریے کے ساتھ ہو رہا ہے، جس تعصبانہ انداز میں ہو رہا ہے، اس میں شہریت کو ختم کرنے یا اس کو مشکوک کرنے کی ایک بہت بڑی سازش اور مہم چلائی جا رہی ہے. ہم نے اس کا نظارہ بنگال کے اندر کیا، بہار کے اندر کیا، آسام میں کیا، ابھی تلنگانہ میں ہو رہا ہے، اور پھر اب ہم کرناٹک میں بھی اس کا ہمیں دیکھنے کو نظارہ ملے گا. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں SIR کی مہم میں بڑی بیداری کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ اس کو دین کا اہم فریضہ سمجھ کر کام کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے، SIR کا تعلق ہمارے دین اور مذہب سے جڑا ہوا ہے. ہماری شہریت باقی رہے گی تو ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا، ہمارے تمام دینی مراکز باقی رہیں گے. اگر ہماری شہریت ختم ہو گئی یا مشکوک ہو گئی تو ہم حکومت سے ملنے والے تمام اسکیم سے محروم تو ہوں گے ہی ہوں گے. یہ تو چھوٹا نقصان ہے، لیکن اپنا ایمان بھی بچانا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہمارے ادارے محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. اس لیے اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس مہم کو انجام دینا ہے، اور صحیح انجام دینا ہے. اس سلسلے میں ایک مخلص صاحب نے بڑی اچھے انداز میں آڈیو کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس آڈیو کو سنیں. اس میں باضابطہ تصویر کے ساتھ ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ کن کو کیا کرنا ہے، کس حساب سے فارم کو فل کرنا ہے، کون کون سے دستاویز چاہیے، اور کس کیٹیگری کے لیے کون سے دستاویز ضروری ہیں، کس کو کتنے دستاویز دکھانے ہیں. وہ سب اس میں تفصیل بتائی گئی ہے. آپ اس کو ضرور سنیں اور سمجھیں، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم. SIR کے سلسلے میں تفصیلات. 30 جون سے حکومت کے افسران BLO گھر گھر آنا شروع ہو جائیں گے. تو 30 جون سے پہلے پری انیمریشن فیس، اور 30 جون سے لے کر 29 جولائی تک انیمریشن فیس
اس سلسلے میں آج کا پریزنٹیشن ہے۔ جن کا نام 2026 کرنٹ ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، ان کے پاس بی ایل او نہیں آئے گا، انہیں خود اپنے بی ایل او کو تلاش کر کے ایس آئی آر کروانا پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ تلاش کرنا ہے کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے اور 2026 کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے، تو بی ایل او کے ذریعے سے ڈائریکٹلی ہمارا نام میپ ہو جائے گا، یعنی لنک ہو جائے گا۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے اور 2026 کی ووٹر لسٹ میں نام ہے، تو پروجنی میپنگ کے ذریعے سے ان کا بھی میپنگ ہو جائے گا۔ پروجنی میپنگ یعنی ماں باپ کا نام، ماں یا باپ کا نام، دادا یا دادی کا نام، نانا یا نانی کا نام اگر 2002 کی لسٹ میں ہے تو ان کے ذریعے سے ہمارا نام میپ ہو جائے گا۔ تیسری کیٹیگری 2002 کی لسٹ میں ماں کا یا باپ کا، دادا یا دادی کا، نانا یا نانی کا نام ہے لیکن ہمارا نام نہیں ہے، اور آج بھی 2026 کی ووٹر لسٹ میں بھی ہمارا نام نہیں ہے، تو اس کی میپنگ کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے فارم 6 دے کر کے ووٹر بننا پڑے گا اور ڈکلیریشن فارم فل کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے ایک بیسک ڈاکیومنٹ اور فوٹو سبمٹ کرنا پڑے گا، تو ان کا نام دادا یا دادی، نانا یا نانی، امی یا ابا کے ذریعے سے جو 2002 کی لسٹ میں نام ہے میپ ہو جائے گا۔ چوتھی کیٹیگری 2002 کی لسٹ میں خود کا بھی نام نہیں ہے یا دادا دادی، نانا نانی، امی ابا، یہ 6 میں سے کسی کا نام بھی نہیں ہے اور آج بھی ووٹر لسٹ نہیں ہے، تو ان کو 2 کام کرنا پڑے گا۔ پہلے فارم 6 دے کر، بیسک ڈاکیومنٹ دے کر اور فوٹو سبمٹ کر کے ووٹر بننا پڑے گا، ووٹر آئی ڈی بنانی پڑے گی، اور پھر ڈکلیریشن فارم میں ان تفصیلات کو فل کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں چونکہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں کسی کا نام نہیں ہے تو کچھ ڈاکیومنٹس دکھانے کے لیے ریڈی رکھنا پڑے گا۔ حکومت کی طرف سے یہ 11 ڈاکیومنٹس ہیں جن میں سے کسی ایک کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، سبمٹ نہیں کرنا ہے، صرف دکھانا ہے۔ ان میں سے ایک گرین میں جو 5 ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ ڈاکیومنٹس عام طور پر لوگوں کے پاس رہتے ہیں یا اس کو بنانا بہت آسان ہے۔ کتنے ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنا ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو سیلف ڈاکیومنٹ، اپنا ایک ڈاکیومنٹ ریڈی رکھنا ہے۔ اگر کوئی 1 جولائی 1987 سے لے کر 2 دسمبر 2004 تک پیدا ہوئے ہیں تو ان کو 2 ڈاکیومنٹس رکھنا پڑے گا، ایک سیلف کا اپنا ڈاکیومنٹ بھی، اور دوسرا یا تو اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا ڈاکیومنٹ ریڈی رکھنا پڑے گا۔ اور جو 2004 2 دسمبر کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو 3 ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنی پڑے گی۔ سب سے پہلا خود کا سیلف کا ڈاکیومنٹ، دوسرا اپنے باپ کا، اور تیسرا اپنی ماں کا۔ یہ کچھ لنکس ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کام میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ گوگل میں جا کر ووٹر سروسز ECI اگر آپ ٹائپ کریں گے تو پھر اس سے جو ملے گا انفارمیشن، اس کے ذریعے سے ہم ووٹر ڈیٹیلز بھی معلوم کر سکتے ہیں اور سارے ووٹر ریلیٹڈ سروسز معلوم کر سکتے ہیں۔ CEO کرناٹک اگر آپ پریس کریں گے تو اس کے ذریعے سے 2002 کی ووٹر لسٹ نکال سکتے ہیں۔ سیوا سندھو پورٹل، اس کے ذریعے سے، اور ناڑ کچہری پورٹل، اس کے ذریعے سے ڈاکیومنٹس بنانے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں کچھ سینٹرز ہیں، ناڑ کچہری اور سیوا کیندرا، ان سینٹرز میں جا کر کے ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں۔ اور گرامین علاقوں میں وہاں پر
ग्राम वन सेंटर्स हैं ग्राम पंचायत में और होबलीज में, वहां जाकर के भी इन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। एक चीज नोट करने की ये है कि अगर आपका वोटर आईडी पुराने एड्रेस पर है और आप घर शिफ्ट कर चुके हैं, तो आपका एन्यूमरेशन फॉर्म वो पुराने एड्रेस पर जनरेट होगा। इसलिए आपको पुराने एड्रेस के बीएलओ से मिलकर उनके मांगे हुए डिटेल्स एन्यूमरेशन फॉर्म में भर कर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फौरन फॉर्म 8 और डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ के साथ कि आप न्यू एड्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। ये एन्यूमरेशन फॉर्म की नकल है जो बीएलओ लाकर देंगे। ऊपर के कॉलम में वो प्री प्रिंटेड होगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे और आपको एक फोटो सबमिट करनी पड़ेगी नए। जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसमें वो हजरात फिल करेंगे जिनकी मैपिंग डायरेक्टली हो चुकी है। 2002 की वोटर लिस्ट में जैसे डिटेल्स हैं बिल्कुल उसी तरह फिल करना है। उसमें रिलेटिव का नाम आपके नाम के साथ जिसका है, बाप का या माँ का, वो और उनकी जो रिलेशनशिप है वो फिल करना है। अब ग्रीन में जो दूसरा कॉलम है वो उन हजरात को फिल करना है जिनका प्रोजेनी मैपिंग हुई है, यानी माँ या बाप, दादा या दादी, नाना या नानी के जरिए से जिनकी मैपिंग हुई है उनको ये दूसरा कॉलम फिल करना है, पहला कॉलम छोड़ देना है। उसमें डिटेल्स उन रिश्तेदारों की फिल करना है जिनके वोटर लिस्ट के जरिए से आपकी मैपिंग हुई। मिसाल के तौर पर अगर दादा के जरिए से मैपिंग हुई तो उनका जो डिटेल उस वोटर लिस्ट में है उसे फिल करना। दादा का नाम होगा, उसका एपिक नंबर होगा और उनमें उनके रिलेटिव का जो नाम होगा वो और उनका जो रिलेशनशिप होगा वो। और ये तीसरा जो कॉलम है ये मैंडेटरीली सबको फिल करना है। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये उन हजरात को सबमिट करना है जो फॉर्म 6 या फॉर्म 8 में एनरोल कर रहे हैं। ये एडेड है, इसमें भी वही डिटेल्स हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर है, उसी तरह फिल करके देना है। और एन्यूमरेशन फॉर्म्स एक साइन करके वो आपको देंगे, वो रख लीजिए, और आप साइन करके उनको देंगे, वो ले जाएंगे। इस स्लाइड में 2002 की वोटर लिस्ट से नाम कैसे तलाश करना, सीईओ कर्नाटका को जा करके ये एक लिंक दिया गया है, इसको फॉलो करें। नाम अप्लाई करें, नाम के जरिए से सर्च कर सकते हैं, और नाम के जरिए से नहीं मिला तो नाम के स्पेलिंग्स को ज़रा आगे पीछे करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो मुमकिन है मिल जाएगा। दूसरा तरीक़ा, वोटर आईडी जो पुरानी है 2002 की, उस वक्त की वोटर आईडी के ज़रिए से तलाश कर सकते हैं। उसमें नीचे पार्ट नंबर और सीरियल नंबर होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम होता है। वो तीनों अगर फीड करेंगे तो आपका नाम उस फहरिस्त में मिल जाएगा। आखिर में 2 बातें अर्ज करनी है। सबसे पहला ये कि बीएलओ के आने से पहले पहले 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम तलाश करना, अगर है तो उसका रेफरेंस निकाल के रखना, यानी पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ताकि बीएलओ के आने पर उसको फ़ौरन दिया जा सके, इसलिए कि वो इंतज़ार नहीं। दूसरी बात यह है कि इस प्रेजेंटेशन में जिन हजरात के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना ज़रूरी है, 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट वो अपना तैयार करके रखें, या अपने बड़ों का डॉक्यूमेंट अगर ज़रूरी है तो वो भी बीएलओ के आने से पहले पहले तैयार करके रखना, ताकि उनके आने पर उनको दिखा सके।